تو پھر آپ موم بتی کو نہیں جلائیں گے، لیکن جب آپ اندھیرا محسوس کر لیں گے، روشنی کی ضرورت محسوس کریں گے، تب پھر اس موم بتی کو آپ جلا لیں گے یا لائٹ کو جلا لیں گے، جو بھی مثال ہے۔ تو یہ انسان کو نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، اس کو آنکھوں کی ضرورت ہے، اس کو باطنی روشنی درکار ہے تاکہ وہ اس باطنی روشنی کے ذریعے دنیا میں زندگی گزارے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ بینائی کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، جب تک آپ کوئی چیز طلب نہیں کرتے آپ اسے حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بنیادی طور پہ ایک عام سا مسئلہ ہے۔ آپ کو بھوک نہیں ہے، آپ کھانے کی طلب نہیں کریں گے۔ آپ کو پیاس نہیں ہے، آپ پانی نہیں مانگیں گے، نہ پانی پیئیں گے۔ آپ کا اگر درد سر نہیں ہے تو آپ درد سر کی دوا نہیں کھائیں گے۔ اگر آپ کو بخار نہیں ہے، یعنی اگر آپ بخار محسوس نہیں کرتے تو پھر آپ بخار کی دوائی نہیں کھائیں گے۔ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تندرست محسوس کرتے ہیں جبکہ روحانی طور پہ ہم بیمار ہیں۔ یعنی انسان پیدائشی طور پہ، میں نے آپ کو عرض کیا کہ انسان پیدائشی طور پہ بے جان ہوتا ہے، یہ بیمار ہوتا ہے، یہ اندھا ہوتا ہے اور یہ جاہل ہوتا ہے۔ یہ چار خصوصیات اس کے ساتھ نتھی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایک ایک بات کی الگ الگ تفصیل ہے، لیکن اس وقت تو میں بینائی کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات تو نوٹ کر لیں، میں نے آپ کو ابتدائی نشست میں بتایا تھا کہ چونکہ ہماری منزل باطن ہے، ہمارا مقصود باطن ہے، ظاہر ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اگر آپ ظاہر کے دھوکے میں آ گئے اور ظاہر کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، اب آپ بینائی حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیا کا مطلب یہ دیکھیں، یہ عام سی بات ہے۔ یعنی آپ کا گھر میں اگر ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اور یعنی آپ کے رشتہ داروں میں آپ کا چچا ہے، ماموں ہے، جو بھی ہے، وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، آپ کی آنکھیں خراب ہیں، لیکن آپ کی آنکھوں میں ایک بیماری آئی ہوئی ہے اور آپ، یہ ظاہری میں مثال دے رہا ہوں، آپ اندھے ہونے والے ہیں لیکن آپ کو احساس نہیں ہے۔ اس کو پتہ چل جاتا ہے ڈاکٹر کو، وہ کہتا ہے بھئی علاج کروا لو، تمہاری میں یہ علامات سمپٹمز دیکھ رہا ہوں۔ وہ آپ کہتے ہیں نہیں یار، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ علاج نہیں کرواتے، لیکن وہ علاج تو ممکن ہے گھر میں فری، وہ آپ کا علاج کر دے گا۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، پیغمبر جب آتا ہے وہ قوم کو آنکھوں کی روشنی دینے کے لیے آتا ہے، وہ آپ کو بینائی دینے کے لیے آتا ہے، وہ نور لے کے آتا ہے، وہ روشنی لے کے آتا ہے، وہ اپنی ذات میں روشنی کا مینار ہوتا ہے۔ اس سے اگر آپ روشنی لے لیں تو آپ کی آنکھیں بینا ہو جائیں گی اور آپ کو پھر آنکھوں کی ضرورت ہے، آپ کو روشنی کی ضرورت ہے۔ وہ روشنی، یعنی مثال کے طور پہ میں اگر ایک چھوٹی سی مثال کے ذریعے آپ کو یہ بات بتاؤں، یعنی موم بتی ہے، وہ بجھی ہوئی ہے، آپ کے کمرے میں اندھیرا ہے، رات کا وقت ہے، موم بتی ہے، دیا سلائی بھی موجود ہے، لیکن آپ اندھیرا نہیں محسوس کر رہے تو پھر آپ موم بتی کو نہیں جلائیں گے۔ لیکن جب آپ اندھیرا محسوس کر لیں گے، روشنی کی ضرورت محسوس کریں گے، تب پھر اس موم بتی کو آپ جلا لیں گے یا لائٹ کو جلا لیں گے، جو بھی مثال ہے۔ تو یہ انسان کو نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، اس کو آنکھوں کی ضرورت ہے، اس کو باطنی روشنی درکار ہے تاکہ وہ اس باطنی روشنی کے ذریعے دنیا میں زندگی گزارے۔ میرے پاس وقت ذرا کم ہے، یہ شارٹ کلپس ہیں تو میں اس میں اتنی تفصیل نہیں کر سکتا، میں مختصر بات بتا رہا ہوں۔ انسان دنیا میں زندگی، یعنی ایک کامیاب زندگی اس وقت گزارے گا جب یہ اللہ کی ہدایت کے مطابق
یا اللہ کی دی ہوئی روشنی کے مطابق زندگی گزارے. یہ میں جملہ دوبارہ کہتا ہوں، تھوڑا سا شروع سے سنیں. انسان دنیا میں زندگی کامیاب اس وقت گزارے گا جب یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی روشنی نور کو حاصل کرے اور اس نور کی روشنی میں زندگی گزارے تو یہ کامیاب ہو جائے گا. اگر اس نے زندگی اپنی مرضی سے گزاری اور اللہ کی روشنی کی ضرورت محسوس نہ کی، وہی اور پیغمبر، تو پھر یہ اندھا رہے گا اور پھر یہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے گا. انسان اگر آج پریشان ہے تو وہ اس لیے ہے کہ یہ اندھا ہے، اندھیرے میں ہے، اور یہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے. اللہ سے اس کا رابطہ کٹا ہوا ہے، اللہ سے یہ رابطہ جوڑنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتا. ہمارا آج کے مسلمان کا اللہ سے تعلق کٹا ہوا ہے، اس کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے کہ ہم اللہ سے اپنا رابطہ جوڑ لیں، وحی اور پیغمبر کے ذریعے، اور یہاں ایک نائب نبی کے ذریعے. اس کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، لہٰذا اندھیرے میں رہتے ہیں. اس اندھیرے کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو اندھا اٹھایا جائے گا اور آپ جائیں گے دوزخ میں. یہ بات کلیئر آپ سمجھ لیں. اچھا، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ وہ روشنی کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ وہ روشنی حاصل کریں جو اللہ کی طرف سے ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اچھا، جب وہ روشنی آپ کے دل میں آ جائے گی تو پھر آپ پہ وہ کہتے ہیں نا 14 طبق روشن ہو جائیں گے. آپ چیزوں کو اب دیکھیں، 14 طبق روشن کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کو چیزوں کی حقیقتیں معلوم ہو جائیں گی. آپ کو یعنی جن حالات میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یا آپ جن حالات کا شکار ہیں اس کی حکمت نظر آ جائے گی. اور حکمت کیا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک امتحان ہے. شوہر ظالم ہے، بیوی بد زبان ہے، مثال کے طور پر عرض کریں، یا آپ کے حالات مالی حالات درست نہیں ہیں، آپ کے خرچے نہیں پورے ہو رہے، بیٹا نافرمان ہے، یا مختلف مسائل. آپ دیکھ لیں ہر شخص پریشان ہے، اور وہ پریشان ظاہر کی وجہ سے ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے. اصل میں یہ مسئلہ نہیں ہے، حکمت الہی ہے. جو بھی حالات ہیں یہ ایک امتحان ہے اور آپ کو یہ امتحان دینا ہے، بس مناسب طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کرنا ہے. شوہر اگر آپ کے سلوک اچھا نہیں کر رہا تو آپ اپنا سلوک اچھا رکھیں، کوئی بات نہیں. پیسے اگر نہیں ہیں تو کم پیسوں میں گزارا کریں، روکھی سوکھی کھا لیں. یا اگر کوئی بیماری اگر آپ کو لگ گئی ہے تو ٹھیک ہے، علاج کروائیں، پریشان مت ہوں. تو یہ حکمت الہی اس روشنی سے آپ کو معلوم ہوگا کہ بھئی یہ تو امتحان ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ میں تمہارا اچھی اور بری حالت دونوں میں امتحان ہے. یہ نہیں کہ جس کے پاس سب کچھ ہے وہ امتحان سے منہ پر رہا ہے، وہ زیادہ بڑا امتحان ہے. تو نہیں، یہ اچھا وہ روشنی کی میں بات کر رہا تھا. میرا موضوع بینائی کیسے حاصل کریں. تو بینائی جو ہے وہ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت، یہ دو باتیں. اچھا وہ اب یہ ایک الگ موضوع ہے وہ، لیکن میں آپ کو اس میں مطلب ایک تھوڑا سا وقت رہتا ہے، میں آپ کو یہ بات کہ اگر وہ روشنی اگر آپ حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کو روشنی مل جائے گی، آپ کا دل نورانی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ نور عطا کر دے گا، آپ کے دل میں وہ نور آ جائے گا. اس کے اپنے طریقہ کار ہیں، وہ الگ موضوعات ہیں، وہ پھر میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا. لیکن اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو آپ اپنے عمل میں لے آئیں، اس کی روشنی کو آپ قبول کر لیں، تو اس سے آپ کو پھر انسیت ہو جائے گی. اس وقت تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، نہ قرآن کے نزدیک جاتے ہیں نہ نبی کے طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس وقت تو انسیت نہیں ہے. لیکن جب قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت سے آپ قریب جائیں گے، اس سے انسیت پیدا ہو جائے گی، محبت ہو جائے گی آپ کو، وہ نور پھر آپ کے دل میں آ جائے گا. تو پھر آپ زندگی گزاریں، زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افمن جعلنا لہو نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، افمن جعلنا لہو نور، ایک روشنی میں نے مقرر کر دی ہے،
یمشی بہی فی الناس، وہ اس کے ذریعے لوگوں سے معاملات طے کرتا ہے، اس روشنی کے ذریعے۔ کیا ہو سکتا ہے یہ شخص اس کی طرح جو تاریکیوں میں ہے، جو اندھیروں میں ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے؟ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت انسان، میں نے آپ کو کہا، وہ بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اندھے ہیں پیدائشی، ہم جاہل ہیں، عالم نہیں ہیں، جاہل ہیں، ہم بے خبر ہیں، ہم بے جان ہیں۔ یہ چاروں باتیں یعنی اپنی جگہ درست ہیں، قرآن کے مطابق ہیں، اور قرآنی سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث، اس کے علاوہ میرا کوئی سورس نہیں ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم